اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا، وإلی السماء، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا، وإلی الجبال، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کس طرح ان کو قائم کیا گیا، وإلی الارض، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کس طرح وہ پھیلائی گئی۔ محترم احباب، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کے حوالہ سے آج گفتگو کرنی ہے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہ وجود باری تعالیٰ کے کچھ دلائل انشاءاللہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور اسی حوالہ سے یہ آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ ایک تصویر ہے تو وہ اپنے مصور کی پہچان کراتی ہے، ایک تصنیف ہے وہ اپنے مصنف کی پہچان کرواتی ہے، ایک عمارت ہے وہ اپنے معمار کی پہچان کرواتی ہے، ایک ایجاد ہے تو وہ اپنے موجد کی پہچان کرواتی ہے، اور یہ ساری نسبتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی نسبتیں ہیں۔ تو کیا ایک بہت بڑی نسبت کہ مخلوق کیا وہ اپنے خالق کی پہچان نہیں کرواتی؟ یہ تو بہت بڑی نسبت ہے۔ تو اگر ایک چھوٹی سی تصویر کو دیکھ کر آپ مصور کو اتنی حیثیت دیتے ہو کہ اس کو مان لیتے ہو کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، ایک تحریر اور تصنیف کو دیکھ کے آپ مصنف کو مان لیتے ہو، ایک عمارت کو دیکھ کے آپ معمار کو مان لیتے ہو، ایک ایجاد کو دیکھ کے آپ موجد کو مان لیتے ہو، تو آخر آپ کا انصاف تب کہاں جاتا ہے کہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو دیکھ رہے ہو اور خالق کو نہیں مانتے ہو، خالق کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ واللہ، اللہ رب العزت نے یہاں پر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سب سے پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا۔ اللہ واللہ، یہ وہ اونٹ ہے کہ جس کے متعلق کچھ لوگ یہ محاورہ بول دیتے ہیں، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو بظاہر وہ بے ڈھنگا محسوس ہونے والا، لیکن اگر اس کے اندر قدرت کے نمونوں کو دیکھا جائے تو وہ حیرت انگیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کسی اور جانور کا ذکر نہیں کیا، خاص طور پر اونٹ کا تذکرہ کیا۔ اللہ واللہ، بڑے سارے
ایسے عجیب و غریب اوصاف اللہ رب العزت نے اونٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو سوچ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اونٹ وہ جانور ہے کہ نمکین پانی، اتنا نمکین پانی کہ سمندر والا نمکین پانی، کھارا پانی، وہ بھی یہ بے دھڑک پی لے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا بلڈ پریشر تیز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے گردوں کے اندر ایسی فلٹریشن کا انتظام کیا ہے کہ کسی قسم کا بھی کھارا ترین پانی بھی جو ہے تو وہ یہ پی لیتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ وہ اس نے ریگستانوں میں زیادہ جانا ہے اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے زیادہ خاردار جھاڑیاں ہی میسر ہیں، کانٹے ہیں، خار، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کو محبوب غذا کر دیا ہے۔ کانٹے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، لیکن اس کے منہ کے اندر کی حالت اللہ رب العزت نے ایسی بنا دی کہ وہ کانٹے اس کو چبھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا لعاب اس طرح کا ہے کہ لعاب کی وجہ سے وہ کانٹے پگھل کے رہ جاتے ہیں۔ عرب لوگ اگر کسی آدمی کو کوئی کانٹا چبھ جائے نا اور اس کے قریب اونٹ موجود ہو تو وہ اس جگہ پر اونٹ کا لعاب لگاتے ہیں۔ اگر کانٹا اندر چلا گیا نا تو اونٹ کا لعاب لگاتے ہیں اور وہ اندر ہی اسی وقت گل جاتا ہے، منٹوں کے اندر گل جاتا ہے۔ تو یہ کانٹے دار جھاڑیاں وہ کھاتا ہے، لیکن وہ اس کے منہ کے اندر ہی وہ کانٹے ایسے گل گئے ہوتے ہیں کہ اس کے نہ وہ گردن کے اندر کوئی خراش پیدا کرتے ہیں، نہ منہ کے اندر کسی جگہ پر کوئی خراش پیدا کرتے ہیں۔ اللہ واللہ۔ اور یہ وہ جانور ہے کہ جس نے ریگستانوں میں سفر کرنا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے طوفانوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، تو اس کی پلکیں جو ہیں وہ دوہری ہوتی ہیں۔ ایک جس طرح کی ہماری پلکیں ہیں گوشت والی کہ بند ہو گئی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک اس کی شفاف پلکیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے نیچے، اس اوپر والی پلک کے نیچے ایک اس کی شفاف شیشے جیسی پلک کہ اس کو یہ بند کر لیتا ہے، اور اس کو بند کرنے سے یہ موسموں کی طوفانوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ آنکھوں میں مٹی وغیرہ جو جا رہی ہے وہ اس پلک کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ اس کے باوجود دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک صفت رکھی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ وہ جانور ہے کہ موسم کے مطابق بڑی تیزی سے اپنا درجہ حرارت اپنے جسم کا تبدیل کر لیتا ہے۔ 41 درجے کا فرق کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت اگر 0 سے 41 تک پہنچا سکتا ہے یا 41 سے 0 تک لا سکتا ہے، اتنی تیزی سے یہ اپنا درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کے جو بال ہیں تو وہ بڑی معاونت کرتے ہیں، جو بربرے قسم کے بال، تو وہ اس چیز میں اس کی بڑی معاونت کرتے ہیں۔ تو اس لیے سردی اور گرمی کا مقابلہ کرنا اس کے لیے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر موسم کے مطابق اپنے جسم کا اندرونی ٹمپریچر اس طرح کا بنا لیتا ہے کہ سردی کا بھی بڑے آرام سے مقابلہ کرتا ہے، گرمی کا بھی بڑے آرام سے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی کوہان کو چربی سے بھر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ریگستانوں میں کھانا پینا آسانی سے میسر نہیں ہوتا۔ تو اس کی وہ جو چربی ہے، جب اس کو غذا میسر نہ ہو تو وہ غذائیت کا کام دیتی ہے، اس لیے یہ 10-15 دن بھی بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے۔ ایک وقت میں پانی پینے کے لیے یہ اتنا پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے کہ اگلے 10-15 دن جو ہے، 20 دن جو ہے، وہ پانی اس کو نہ بھی ملے تو اس کا اندر کا سٹور کیا ہوا پانی جو ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
تو یہ بڑے عجیب و غریب و صاف اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے گرم ریت پہ چلنا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں کے نیچے اس طرح کے گدے بنا دیے ہوئے ہیں کہ جو ریت میں جھلستے نہیں ہیں، اور پھر اس نے بیٹھنا ہے تو گھٹنے لگانے ہیں زمین پہ، تو گھٹنوں کے اوپر بھی اللہ نے گدے لگا دیے ہوئے ہیں۔ جو حصہ اس کا بیٹھتے وقت پیٹ کا تھوڑا سا حصہ بھی نیچے زمین پہ لگتا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے ایک گدا بنا دیا ہوا ہے، کیونکہ سلگتی ہوئی ریت کے اوپر اس نے بیٹھنا ہے، تو جو اعضاء نیچے لگنے ہیں ان سب کے اوپر ایسے گدے بنے ہوئے ہیں کہ اس کو جھلستی ہوئی ریت پر بیٹھنا وہ کوئی بھی مشکل محسوس نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح ان کو بلند کیا گیا۔ اللہ اللہ، تم کوئی بلند چیز بناتے ہو، ایک چھت ہی بناتے ہو تو تمہیں اس کے لیے دیواروں کی ضرورت ہے سہارا دینے کے لیے، اس کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے۔ جتنی چھت زیادہ پھیلتی جائے گی ستونوں کی تعداد تمہیں بڑھانی پڑے گی، یا بیم بھرنے پڑیں گے زیادہ بھاری، کوئی نہ کوئی سہارا اس کو دینا پڑے گا، کوئی سپورٹ دینی پڑے گی۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ اتنی بڑی چھت بنا دی اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے ان کو نصب کر دیا، کس طرح اللہ نے ان کو ٹکا دیا۔ اللہ اللہ، جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس وقت کی جو سائنس تھی اس میں یہ تصور تک بھی موجود نہیں تھا کہ پہاڑ جو ہیں یہ کبھی بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، بعد میں بنائے گئے ہیں، بلکہ یہی تصور تھا کہ زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی پہاڑوں کی تخلیق ہے، ان کی الگ تخلیق کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا اس دور میں۔ اللہ اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کے بنائے جانے کے بعد پہاڑوں کا میخوں کی طرح گاڑنے کا تذکرہ فرمایا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پہاڑ بعد میں گاڑے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں تاکہ بھونچال سے بچایا جا سکے زمین کو۔ جب یہ پہاڑ نہیں تھے، یہ مسلسل کپ کپی تھی، مسلسل بھونچال تھا، مسلسل زلزلہ تھا، اور وہ بہت شدت والا۔ اللہ اللہ، اس سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے بعد میں پہاڑ بنا دیے۔ اللہ اللہ، زمین کی عمر کی جو ریڈیائی پیمائش کی جاتی ہے تو زمین کو 4,60,00,000,000 سال پرانا قرار دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پہاڑ آج تک 4,20,00,000,000 سال سے زیادہ پرانا ثابت نہیں ہوا۔ تو گویا کہ 4,60,00,000,000 سال پہلے زمین بنائی گئی، تو اس کے بعد 40 کروڑ سال تک ابھی پہاڑوں کا وجود نہیں ہے، 40 کروڑ سال تک زلزلے کی کیفیت رہی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس زلزلے کو تھمانے کے لیے پہاڑ قائم کیے۔ تو کوئی پہاڑ جو ہیں ان کی عمر 4,20,00,000,000 سال معلوم ہوتی ہے، کسی پہاڑ کی عمر 3,60,00,000,000 سال، کسی کی 3,80,00,000,000 سال۔ تو مختلف مدتوں میں اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، تو اب جب پہاڑ پیدا ہو گئے، ان کو گاڑ دیا گیا، تو زلزلے تو اب بھی آتے ہیں، تو پھر اب زلزلے کیوں آ جاتے ہیں؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ نہ آئے نا تو ہمیں زلزلے کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ، ہم جھولے میں بھی تو بیٹھتے ہیں نا، جھولا بھی تو ہل رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں لطف آتا ہے۔ تو اگر ہم زمین کے متعلق صرف سنتے کہ زمین مسلسل ہل رہی تھی، بونچال کی کیفیت تھی، ہمیں اس بونچال کا کبھی مشاہدہ نہ ہوا ہوتا تو ایسے کرتے مزے ہی سن، لیکن وہ مزے نہیں تھے۔ وہ زلزلہ جو ہے، وہ اللہ چند لمحوں کا زلزلہ لے کے آتے ہیں آپ کی زندگیوں میں، اور وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے آپ کو۔ اللہ اللہ،
حتیٰ کہ بڑے سے بڑے کافروں کی زبانوں میں بھی یا اللہ خیر یا اللہ خیر نکلنے لگ جاتا ہے، دہریوں کی زبانوں سے یا اللہ خیر نکلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے، اور جس کے اوپر عقل دنگ ہوتی ہے کہ زمین کو اللہ نے گول بھی بنایا ہے، گول بھی بنایا ہوا ہے، لیکن ایسا گول بنایا ہے کہ کیف سطحت، کہ وہ پھیلی ہوئی ہی محسوس ہوتی ہے۔ جب یہ گول ہے تو اگر ہم اوپر ہیں تو امریکہ والے نیچے ہیں، تو بظاہر تو یہ ہے کہ پھر وہ ان کے پاؤں اوپر ہونے چاہیے، سر نیچے ہونا چاہیے، اور ان کو ہمارا اگر وہ تصور کریں تو ان کے نزدیک ہمارا تو حال یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاؤں اوپر ہوں، سر نیچے ہوں، اور ہم ٹنگے ہوئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اوپر محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اوپر محسوس کر رہے ہیں۔ جو دائیں طرف والے ہیں جبکہ وہ گولائی میں ہیں، ان کو تو یوں ہونا چاہیے جیسے دیوار کے اوپر یوں کر کے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اوپر محسوس کر رہے ہیں۔ جو ادھر والے گولائی میں ہیں ان کو بھی یوں میں ہونا چاہیے کہ ایسے لگے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، لیکن سب گولائیوں کے اندر بھی وہ بالکل سیدھے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ کہ سطحت والی کیفیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، گول زمین بنا کر بھی اللہ نے یہ کیفیت اس میں رکھ دی کہ جس کو عقل جو ہے وہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ ہے کیسے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے کش ثقل کا ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے یہ سب ممکن کر دکھایا ہے۔ حالانکہ بظاہر متضاد چیزیں ہیں، بظاہر متضاد چیزیں ہیں کہ زمین گول ہے اور اس کا حصہ نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، تو اللہ نے اس کو پھیلا بھی دیا ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دینے والا میرا رب ہی ہے۔ اللہ اللہ۔ میں تو یہ قرآن حکیم کے حوالہ سے بھی کہا کرتا ہوں، یہ قرآن حکیم معجزہ ہے نا اللہ رب العزت کا۔ اللہ اللہ۔ اب اس کے مخاطب جو ہیں، قرآن حکیم کے مخاطب جو ہیں، وہ ساری انسانیت ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ذہنی حالتوں والے بھی ہیں اور بڑے بڑے ذہین لوگ بھی ہیں جو قرآن حکیم کا مخاطب ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے کتابیں اور دیکھی ہوں گی، بڑی ساری کتابیں دیکھی ہوں گی۔ آپ نے کسی کتاب کے متعلق فیصلہ کیا ہوگا یار اے اوکھی ہے، اس مصنف دی زبان مشکل ہے، تو کسی کتاب کے متعلق آپ کا فیصلہ ہو گیا وہ کر دیجی زبان استعمال کی تھی اسو۔ کسی مصنف کے متعلق آپ کا فیصلہ ہوگا کہ بڑا سلیس اور رواں انداز ہے اس کا، تو یہ مختلف آپ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم ایک بڑا اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں والا بھی پڑھے گا تو یہ اس کو جو ہے معیار سے کم نہیں محسوس ہوگا، بلکہ معیار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہی معلوم ہوگا۔ اور ادنا ترین ذہنی صلاحیت والا بھی پڑھے گا تو اس کو کوئی یہ اتنی بھاری چیز کہ مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ایسا محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آرام سے سمجھ جائے گا۔ تو یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت اکٹھا کرنے والے ہیں۔ یہ میرے رب کی خصوصیت ہے، اور یہ رب کی پہچان کرواتی ہیں یہ چیزیں۔ متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دینا اور اس انداز میں اکٹھا کر دینا کہ کسی کو محسوس تک بھی نہ ہو، تو یہ رب قدوس کی وجود کے اوپر بہت بڑی دلیل بنتی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ ہماری جو زمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے بچھایا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے مداری گردش بھی رکھی ہے، مدار کے اندر گھومتی ہے، اور مدار کے اندر گھومتی ہے نا تو اس سے اللہ رب العزت نے ہمارے شمسی سال کا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں اپنے شمسی سال کا کیلنڈر تیار ہو جاتا ہے ہمارا، اور چاند زمین کے ارد گرد گھومتا ہے تو اس سے ہمارے ہجری قمری کیلنڈر کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑی عجیب عجیب چیزیں رکھ دی ہیں، ہر چیز کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے
زمین کو 23.5 درجے جھکایا ہوا ہے۔ آپ کبھی کسی سکول وغیرہ کے دفتر میں جائیں تو گلوب پڑا ہوتا ہے، زمین کا نقشہ گلوب پڑا ہوتا ہے، تو وہ گلوب جو ہے آپ کو یوں ہمیشہ نظر آئے گا جھکا ہوا، ایسے سیدھا نہیں ہوتا یا بالکل ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یوں ٹیڑھا نظر آئے گا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیڑھا اس طرح بناتے ہیں نا، یہ خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ زمین کو اللہ نے رکھا ہی اس طرح ٹیڑھا ہے، 23.5 درجے کا جھکاؤ دیا ہے اللہ نے، اور اس 23.5 درجے کے جھکاؤ کی وجہ سے ہمارے موسموں کا تغیر ہوتا ہے، ہمیں بہار بھی ملتی ہے، خزاں بھی ملتی ہے، گرما بھی ملتا ہے، سرما بھی ملتا ہے، وہ سارا اس 23.5 درجے کے جھکاؤ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر زمین خود اپنے محور کے ارد گرد بھی گھومتی ہے اور اس سے ہمارے دن رات بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر بھی کیسی کیسی خصوصیات رکھ دی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت کا ہر نظام بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ، اور یہ چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بھی علامت ہے۔ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں شروع کر دیتے۔ اللہ اللہ۔ اگر خدا ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں شروع کر دیں تو پھر مخلوق کا کیا حشر ہوگا، کائنات تو ساری تباہ و برباد ہو جائے گی نا۔ اللہ اللہ۔ مولانا احسان الحق شجاع آبادی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ان کا ایک بیان میں نے سنا، کیسٹ ایک مجھے مل گئی ایک دفعہ ان کی، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک نے آگ کو خدا بنایا، ایک نے پانی کو خدا بنایا، آگ والا خدا نیچے جلا، پانی والا خدا اوپر چڑھا، آگ والے خدا کو جوش آیا، اوپر والا خدا ابلنے لگ گیا، وہ ابل کے لڑک گیا، وہ لڑک کے ختم، یہ بجھ کے ختم، لو دونوں ختم۔ بڑے پیارے انداز سے وہ بات کر رہے تھے۔ تو خداؤں کی آپس میں لڑائیاں ہوں تو خدا بھی ختم ہو جائیں، کائنات بھی ختم ہو جائے، کیسے نظام چلائے گا؟ اللہ اللہ۔ تو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے ہر چیز بڑے نظم کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر بظاہر ایک جگہ سے کوئی ترتیب ہمیں ہلی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا تو اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ 1781 عیسوی میں ولیم ہرشل، اس نے یورینس دریافت کیا۔ اس سے پہلے صدیوں تک جو ہے زحل تک کے سیارے دریافت ہوئے تھے اور یہ یونانیوں نے دریافت کر لیے تھے۔ اس کے بعد ایک ایسا سکوت ہوا، صدیوں تک کوئی نیا سیارہ ہمارے نظام شمسی کا نہیں دریافت ہوا۔ ولیم ہرشل نے 1781 میں یورینس کو دریافت کیا۔ اب یورینس کو جس کو دریافت کیا گیا تو اس کا جو مدار تھا، جو اصولی طور پر سورج سے اس کے فاصلے کے لحاظ سے، اس کے اپنے حجم کے لحاظ سے، اس کے اپنے وزن کے لحاظ سے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مدار کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس کا جو مدار تھا، جو سائنسی لحاظ سے اس کا تعین بننا چاہیے تھا، تو وہ اس سے تھوڑا سا باہر ہلتا تھا، باہر نکلتا تھا۔ اب اس کے اوپر سائنسدان حیران تھے کہ کائنات کا سارا نظام تو ایک بڑی ترتیب سے چلتا ہے، تو یہ یورینس کیوں اپنی جگہ سے تھوڑا باہر نکلتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو پھر 1821 میں الیکسس بووارڈ نے یہ اعلان کیا کہ اصل میں کچھ یوں ہے کہ باہر کوئی اور سیارہ بھی ہے جو اس کو تھوڑا اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ظاہری جو مدار اس کا، جتنی ہمیں معلومات موجود ہیں ان کے مطابق جو مدار ہونا چاہیے اس سے یہ باہر ہلتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معلومات ہمارے پاس نہیں ہے کہ باہر سے بھی کچھ کھینچ رہا ہے اس کو، کوئی چیز ہے باہر۔ اب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ باہر کوئی اور سیارہ ہے، لیکن اب وہ سیارہ دریافت نہیں ہو رہا۔ تو کیمبرج کا ایک نوجوان
جان کوچ ایڈمز اور پیرس کا ایک نوجوان اربائن جین لیویریئر، ان دونوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے طور پر حسابی لحاظ سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اگر ایک سیارہ کہیں باہر ہے تو وہ کہاں ہونا چاہیے۔ تو جان ایڈمز نے انگلینڈ کے سائنسدانوں کو، فلکیات کے ماہرین کو لوکیشن بنا کر بھیج دی کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنی دوربینوں کا رخ فلاں جگہ پر آسمان کے اوپر کریں گے تو آپ کو وہ سیارہ نظر آنا چاہیے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی سرسری کوشش تو کی لیکن اس کو کوئی اتنی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے خیال کیا ایسے ہی کسی نوجوان نے جو ہے نا بڑھ ماری ہے، تو تھوڑا بہت کیمبرج والوں نے جو ہے وہ دوربینوں کا رخ ادھر کیا لیکن کوئی اتنی توجہ نہیں، سرسری سا ادھر دیکھا ہے کچھ نہیں نظر آیا، چلو جی کام ختم۔ دوسری طرف لیویریئر جو کہ پیرس کا تھا، اس نے فرانس کے جو ماہرین فلکیات تھے اس نے اپنے طور پر لوکیشن کا تعین کر کے تاریخ وقت وغیرہ تو فرانس کے ماہرین کو بھیجا لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے جرمن کی جو برلن کی جو رصدگاہ ہے وہاں کے سائنسدانوں کو بھیجا، تو وہاں پر انہوں نے مقررہ تاریخ جو اس نے بتلائی تھی 23 ستمبر 1846، تو اس تاریخ کو دوربینوں کا رخ جو ہے وہ ادھر کیا، تو جوہان گیل نے پھر وہ دریافت کر لیا کہ وہاں پر ایک اور سیارہ موجود ہے جس کو نیپچون کا نام دیا گیا۔ تو یہ کائنات کے اندر ایک نظم اور ربط کی کتنی بڑی مثال ہے کہ ایک چیز محسوس ہو رہی تھی کہ شاید یہ ہٹی ہوئی ہے لیکن وہ ہماری معلومات کی کمی تھی، جس وقت معلومات اور بڑھی تو وہ چیز بھی اپنی ترتیب میں ثابت ہوئی۔ کوئی بھی چیز اللہ کی ترتیب سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ ہمارے ہاں نا جب کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو ایک جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں، میں اس جملے کا رد کیا کرتا ہوں۔ اکثر لوگ جملہ بول دیتے ہیں کہ جی آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ وہی نہیں، اللہ کے ہر کام کی ترتیب ہے، صرف یہ ہے کہ تمہیں اس ترتیب کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس ترتیب کا پتہ نہیں۔ آنے کی جو ترتیب تم نے طے کی ہے تو وہ اس کا بھی کیا تمہیں پورا پتہ تھا؟ کیا پتہ تھا کہ یہ جو ایک جوڑا اس کی ہم شادی کر رہے ہیں ان کی اولاد ہوگی، اور اولاد ہوگی تو پہلے بیٹا آئے گا یا بیٹی آئے گی؟ تمہیں آنے کی بھی ترتیب کا پتہ تو کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک ترتیب سے آ گئے تو ان کی عمریں ایک ترتیب سے بن گئی تو تم نے کہہ دیا کہ آنے کی ترتیب کا پتہ ہے، پتہ تو اس کا بھی کوئی نہیں تھا۔ پتہ اصل میں صرف اللہ کو ہے اپنی ترتیبوں کا۔ تو جانے کی بھی ترتیب ہے، وہ اللہ رب العزت نے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کا کام کوئی بھی بے ترتیب نہیں ہے، ہمیں اس ترتیب کا نہیں پتہ۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، انسان اپنے وجود پہ غور کرے تو پانی کے ایک قطرے سے انسان کا وجود ہوا، لیکن اسی سے میری آنکھیں بنی ہیں اور ان کے اندر اللہ نے بینائی رکھی ہے۔ میرے کان نہیں دیکھتے، میری انگلیاں نہیں دیکھتی، میری ہونٹ میرے زبان نہیں دیکھتے، میری آنکھیں ہی دیکھتی ہیں۔ میرے کان بھی اسی قطرے سے بنے ہیں، بظاہر وہی گوشت پوشتی ہے لیکن اللہ نے ان کے اندر سننے کی حس رکھی ہے، وہ زبان میں نہیں رکھی ہے۔ میری زبان میں اللہ نے بولنے کی حس رکھی ہے، وہ میری انگلیوں میں نہیں رکھ دی ہے اللہ نے، اور کوئی دوسری چیز کے اندر وہ پیدا بھی نہیں کر پا رہا۔ اللہ اللہ۔ جس چیز کے اندر اللہ نے جو حس رکھ دی، جو صلاحیت رکھ دی، وہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ انسان کے اپنے وجود میں کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ میرا کوئی ایک جسم کا حصہ متاثر ہو جائے نا اور آپریشن وغیرہ کرنا پڑ جائے تو بعد میں ساری زندگی اس کے کوئی نہ کوئی نقصان دہ اثرات سامنے آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی، کبھی نہ کبھی پھر درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی چکر آنے شروع ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے۔ میرا اللہ رب العزت کا جو دیا ہوا وجود ہے تو وہ بہترین وجود ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ معمولی سی بھی خرابی ہوئی ہے، ہمارے ڈاکٹرز نے اس کو صحیح کرنے کی پوری کوششیں کی ہیں لیکن وہ چیز نہیں بن سکی جو میرے اللہ نے مفت ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لاکھوں
کہ بل بنا کے بھی وہ چیزیں ہمیں نہیں دے پاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور اتنا تنوع پیدا کر دیا انسان میں کہ پوری کائنات میں کوئی دو بندے 100% ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کوئی دو بندے پوری کائنات میں۔ اللہ اللہ، بڑے سے بڑے ڈیزائنر بھی جو ہے نا، اگر وہ مختلف کرنا شروع کریں کہ جی ہم نے تنوع پر پیدا کرنے، ہر چیز کا ڈیزائن الگ بنانا ہے، تو کتنے کو ڈیزائن بنا لیں گے، لاکھوں کروڑوں ڈیزائن بنانے کے بعد ریپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی تو۔ لیکن میرا اللہ وہ خالق ہے کہ اربوں کھربوں ڈیزائن وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پوری کائنات میں کبھی کوئی دو بندے 100% ایک جیسے ثابت نہیں ہو سکے۔ اور پورا وجود بندے کا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، میری انگوٹھی کا چھوٹا سا ڈیزائن جو ہے، میرے انگوٹھے کا جس کو فنگر پرنٹس ہم دیتے ہیں، ہر بندے کا اللہ نے مختلف بنا دیا۔ اتنی سی جگہ کے اوپر ہر بندے کی اپنی شناخت بنا دی ہے، اپنی پہچان بنا دی، ہر بندے کا تھم جو ہے اس کے نشان الگ ہیں۔ اللہ اللہ، اور بولنا ہے، میں بھی اردو بول رہا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، لفظ وہی بولنے ہیں، میں نے بھی بولنے ہیں، آپ نے بھی بولنے ہیں، لیکن ہر بندے کے لہجے کے اندر اللہ نے فرق رکھ دیا۔ ہر بندے کی زبان، اس کا لہجہ، فون پر آپ سنتے ہیں آپ کو پہچان ہو جاتی ہے فلاں بول رہا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، فون پہ سنی ہے اس کی آواز۔ اور اتنا تنوع اللہ نے آوازوں کے اندر رکھ دیا، ہے تو ایک ہی چیز نا، معمولی ایک چیز یہ آواز ہے، تو لیکن اللہ نے ہر بندے کی آواز میں فرق رکھ دیا، اس کے انداز بیان میں فرق رکھ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ اتنی بڑی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی پھر بھی اللہ کا انکار کرے تو یہ اس کی انتہائی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔